بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور بانی چیئرمین عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ ہے جو جاری کیا گیا ہے، اس اعلامیہ کی مختصر تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جو توہین عدالت کی درخواستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما جو ختیجہ شاہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں صنم جاوید، ان کی درخواستوں پر جو سماعت ہوئی ہے اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں جو چیزیں ہیں آئین اور قانون کے مطابق جو لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور القادر ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے حوالے سے سب سے اہم معاملہ ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس سماعت ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو عدالت پیش کیا گیا تھا اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ نواز شریف کی فوری بریت کے بعد بھی ان کے لاڈلے ہونے میں کوئی شک باقی تو نہیں رہ گیا۔ لاڈلے نواز شریف اور شہباز شریف عوامی عدالت میں اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہیرا پھیری کے چیمپئن شریف برادران اللہ اور عوام کی عدالت سے کیسے بچیں گے؟ لاڈلے نواز شریف اور شہباز شریف ایسا تاثر پیدا کر رہے ہیں جیسے یہ 4 بار عوام کو دھوکہ دینے کے بعد پھر آ جائیں گے۔ اس بار قوم نے الیکشن میں آٹے دال کا بھاؤ یاد کروا دے گی۔ مہنگائی کے شہنشاہ شہباز شریف کو الیکشن میں لگ پتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہٹ کنڈے استعمال کر لیں عوامی غیظ و غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب عوام انشاءاللہ ان لاڈلوں کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے باہر نکالیں گے اور یہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ نون لیگ ہر بار عوام کو گمراہ کر کے اقتدار حاصل کرتی ہے، اب ان لاڈلوں کو چاہیے کہ عوام کی جان چھوڑ دیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں اپنے کیس ختم کروا کر بھی سرخرو نہیں ہو سکتے، عوام کو جواب دینا ہوگا۔ شہباز شریف نے 16 ماہ کی حکومت میں سوائے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے کچھ نہیں کیا، اس کے بدلے لاڈلوں نے پاکستان کو مہنگائی اور بے روزگاری کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیا۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ تحریک انصاف بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن میں اترے گی اور کامیابی بھی حاصل کرے گی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ تحریک انصاف پورے پاکستان میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی۔ پنجاب کا خزانہ سیاسی عیاشیوں پر اڑانے والے نگرانوں بچوں کے لیے قرآنی سپارے نہیں چھاپ رہے، جبکہ ہماری حکومت نے 12ویں جماعت تک ناظرہ قرآن کی تعلیم لازمی قرار دی تھی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہی ہیں، باقی جو آج تو ڈان اخبار نے جو اپنا ان کی جانب سے ایڈیٹوریل چھاپا گیا ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنے عہدے کی قربانی دے کر اپنی جماعت کو بچا لیا ہے۔ یہی بات پرویز الہی کی جانب سے بھی کی گئی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے مفصل بریفنگ دی گئی۔ کور کمیٹی کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ عمران خان کی جانب سے بطور عبوری چیئرمین نامزدگی پر بیرسٹر گوہر علی خان کو مبارکباد پیش کی گئی۔ انٹرا پارٹی انتخابات میں کامیابی اور بعد ازاں بانی چیئرمین عمران خان کے ویژن کی روشنی میں جماعتی امور کی انجام دہی کے حوالے سے بیرسٹر گوہر علی خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی نامزدگی جماعت کی صفوں میں تقسیم اور انتشار کا تاثر قائم کرنے کی سوچی سمجھی کاوشوں پر کاری ضرب قرار دی گئی ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان کی موروثی سیاست کے خاتمے اور پارٹی کو ادارہ بنانے کے ویژن کی تائید و توثیق ہوئی ہے۔ بانی چیئرمین کے اہل خانہ کو اب عمران خان کو کور کمیٹی کے اجلاس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جو عہدہ دے دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کہلایا کریں گے عمران خان جب تک یہ معاملات نہیں چلتے، اور نگران چیئرمین کہلایا کریں گے بیرسٹر گوہر علی خان۔ بانی چیئرمین کے اہل خانہ کو بیجا سیاست میں گھسیٹنے اور جماعتی معاملات میں مداخلت یا فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے کا جھوٹا من گھڑت اور سازشی بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ کور کمیٹی کا کہنا تھا کہ نہایت غیر معمولی حالات میں نہایت اہم منصب پر جماعت کے ایک محنتی وفا شعار اور قابل کارکن کی نامزدگی بانی چیئرمین کے جماعت کے حوالے سے ویژن کی بے مثال عملی نظیر ہے۔ نیاز اللہ نیازی کو بطور چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف تعیناتی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ نیاز اللہ نیازی کی جانب سے بطور چیف الیکشن کمشنر طے شدہ شیڈول کے مطابق
انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ مکمل اتحاد و یگانگت سے یکجان ہو کر اپنے حقیقی اہداف کی جانب بڑھیں گے اور بانی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں قومی انتخابات میں بے مثال کامیابی کے ذریعے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور ملک کی حقیقی آزادی کی تاریخی جدوجہد کو منزل سے ہمکنار کریں گے۔ یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انتظار پنجوتا نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اپنے ساتھی وکلاء کے ساتھ، اور وہ آج میڈیا پہ بھی لائیو دکھائی گئی ہے کچھ پریس کانفرنس۔ تو اس میں انہوں نے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کچھ تفصیلیں سامنے رکھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ہدایات سربراہ پاکستان تحریک انصاف کی ہدایات پر القادر ٹرسٹ کا معاملہ عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس کسی بھی ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا۔ القادر ٹرسٹ کا ادارہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سربراہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ صرف القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں۔ القادر ٹرسٹ کی زمین ٹرسٹیز اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ دینی اور سائنسی تعلیمات کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا گیا تھا۔ چھوٹے جو سکولز اور کالجز کا ایک جال بچھانے کا وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے بیسیکلی اس میں جو اغراض و مقاصد تھے وہ پڑھ کے سنائے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میری قوم کو بتائیں اس مقدمے میں مجھے انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے جس مقدمے میں میں نے ایک یونیورسٹی بنائی اور ساتھ میں نے سکول اور کالجز کا جال بچھانے کے لیے اور دینی اور دنیاوی اور سائنسی تعلیم کا جال بچھانے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، اور میں اس ادارے کو ایسی سربراہ ہوں جیسے میں شوکت خانم کے ہوں۔ ان کے مالی معاملات سے، ان کے انتظامی معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یونیورسٹی کے بھی میں ٹرسٹیز میں سے ضرور ہوں، لیکن جو مالی معاملات ہیں یا انتظامی معاملات اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ جھوٹے کیسز صرف اور صرف ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ادارے صرف اس لیے ہیں کہ غریب طلباء کو علم سکھایا جا سکے اور علم کے مطابق جو ساری کارروائی ہے وہ کی جا سکے۔ القادر ٹرسٹ کے فیصلے ٹرسٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کے فیصلوں میں سربراہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس پر سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ جو ممبر ہیں سندھ درانی، ان کی جانب سے جو ایک سماعت تھی وہ ہوئی، وہ سربراہی کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن میں توہین کمیشن کیس کی سماعت ہوئی جس میں عمران خان فواد چودھری کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی۔ دوران سماعت کمیشن کے ممبر نثار درانی نے کہا کہ وزارت داخلہ کے مطابق حالات ایسے نہیں ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جا سکے، تاہم جیل کے اندر ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی جس میں اسد عمر، شعیب شاہین اور فیصل چودھری پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کو پیش نہ کیا جا سکا۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی شعیب شاہین نے وزارت داخلہ کی رپورٹ کی کاپی فراہم کرنے کی استدعا کی اور کہا کہ کیس کے بارے میں تاثر اچھا نہیں جائے گا، جس پر کمیشن سربراہ نثار درانی نے رپورٹ کی کاپی فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تاثر کی باتوں کو چھوڑ دیں، ہم قانون کے مطابق کام کریں گے۔ ہمیں جیل میں بھی جانا پڑا تو عمران خان کو جو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جیل بھی چلے جائیں گے، ہم قانون کے مطابق کام کریں گے۔ آپ کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور تعاون بھی نہیں کرتے۔ شعیب شاہین نے جان بوجھ کر پیش نہ کرنے کا موقف اپنایا تو ممبر الیکشن کمیشن شاہ محمد جتوئی بولے پہلے آپ بھی جان بوجھ کر پیش نہیں کر رہے تھے، سوال یہ ہے کہ ہم ان کو یہاں پیش کرنے کا رسک کیوں لیں۔ فیصل چودھری نے فواد چودھری کے اڈیالہ جیل میں موجودگی کا بتایا۔ اسد عمر نے کہا میں تو سب سے زیادہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوا اور اب میں سیاست چھوڑ چکا ہوں۔ اسد عمر کا یہ بیان میں سمجھتا ہوں پورے الیکشن کمیشن کے نظام کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ جس نے ملک میں سیاست کو، الیکشن کو، انتخابات کو اور جمہوریت کو فروغ دینا تھا، جو اس چیز کی تنخواہیں لیتا ہے، وہاں پاکستان کا ایک سیاستدان برملا کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ تو اس پر ممبر کمیشن نے کہا نہیں آپ سیاست کریں۔ انہوں نے کہا جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا مہربانی، میں نہیں سیاست کر سکتا، اور انہوں نے کہا جی میں اب سیاست چھوڑ چکا ہوں۔ بہرحال اب الیکشن کمیشن اس بات پہ تو آ گیا کہ یہ معاملہ عمران خان کو یہاں نہیں پیش کیا جائے گا، اب یہ معاملہ جائے گا جیل میں، تو اچھی بات ہے، جہاں باقی جیل میں جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن بھی چلا جائے جیل میں، اور جو جا کے آئین اور قانون کے اب اسد عمر کو ویسے چھوڑ دیں گے۔ فواد چودھری کی حد تک پہلے غیر مشروط معافی آئی ہوئی ہے، تو پھر ایک عمران خان کی حد تک، اور وہ فائنل فیصلے سے ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے، تو آپ جو کارروائی دیکھتے ہیں تو کر لیں۔
دوسری جانب ختیجہ شاہ نظر بندی کیس پر سماعت ہوئی علی باقر نجوی صاحب کے پاس. میں نے آپ کو بتایا تھا 15 نومبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا ایک باغ کی نظر بندی کا. 15 دن آج مکمل ہو گئے تھے. علی باقر نجوی صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی. دوران سماعت وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جو ان کی درخواست تھی نظر بندی ختم کرنے کی، اس کو ڈی سی نے فارورڈ کیا تھا کابینہ کو. کابینہ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے. کابینہ کے کچھ ارکان نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے بحث کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مزید کچھ روز دیے جائیں. ایک نظر بندی جس کو ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کرنے کہ یہ غیر قانونی یا غیر آئینی ہے، 15 دن وہ نظر بندی گزار چکی ہیں. مزید نگران حکومت نے ٹائم مانگا اور عدالت نے کہا میں مزید کچھ روز دیے جائیں. جانتے بوجھتے ہوئے عدالت کی توہین نہیں کی گئی. عدالت نے استفسار کیا وجہ ہے ختیجہ شاہ کو 2 کیسوں میں رہا ہونے کے باوجود دوبارہ گرفتار کیا گیا؟ آپ کا رویہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ختیجہ شاہ کو رہا نہیں کرنا؟ یہ جسٹس علی باقر نجوی صاحب کے ریمارکس تھے. سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ ختیجہ شاہ کو ایک دن بھی غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں رکھا. سرکاری وکیل کے جواب پر عدالت نے استفسار کیا کہ ختیجہ شاہ کو ان کے خاندان والوں سے ملنے دیا جا رہا ہے. ختیجہ شاہ کے وکیل نے بتایا کہ ختیجہ شاہ کو اپنی 5 سالہ بیٹی سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ میں ملاقات کے حوالے سے حکام سے بات کرتا ہوں. عدالت نے کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی. 4 دسمبر کو اگر سماعت ہوتی ہے تو 19 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے. 30 دن ٹوٹل ہیں، 19 دن اسی کام میں چلے جائیں گے، ہائی کورٹ سے نگران حکومت اور نگران حکومت سے ہائی کورٹ. دوسری جانب جو صنم جاوید کی توہین عدالت کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ نے اس پر بھی سماعت کی. علی باقر نجوی صاحب نے سماعت کی اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 1 ماہ سے زائد ہو گیا، یہ پینڈنگ ہے. اور توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی کہ 2 مقدمات کی رپورٹ دی تھی اور تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا اور اب تک وہ 6 مقدمات میں گرفتار ہو چکی ہے. دوران التوا توہین عدالت گرفتاری جاری ہے اور عدالت میں 1 ماہ سے زائد ہو گیا ہے، ڈیسائیڈ نہ ہو سکا یہ جو مقدمہ ہے. تو آئی جی نے اپنا جواب جمع کروایا. موقف میں کہا گیا کہ عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں کہا گیا کہ صنم جاوید کو مزید 2 مقدمات میں ATC میں عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو ختم کرے اور ہم نے آئین اور قانون کے مطابق سارا کام کیا ہے. عدالت نے اس پر بھی سماعت 4 دسمبر کے لیے ملتوی کر دی اور یہ سلسلہ کب رکے گا یہ اللہ جانتے ہیں. دوسری جانب القادر ٹرسٹ کے جو ہے عمران خان اور بشرا بیگم کا، جس میں انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹر کروائی تھی، نیا انہوں نے قانون اور امینڈمنٹ لے آئے تھے کہ تاکہ ان کو دوبارہ رجسٹریشن عمران خان اور بشرا بیگم کو کروانی پڑے اس ٹرسٹ کی، القادر ٹرسٹ کی. وہ اپلائی کر دیا. وہ اپلائی کرنے کے باوجود وہ تیار نہیں تھے اس کو رجسٹر کرنے کے لیے. ہائی کورٹ معاملہ آیا، پھر توہین عدالت آئی. آج جب عدالت نے آخری ان سے رپورٹ مانگی ہوئی تھی کہ ان کی درخواست کو ڈیسائیڈ کر کے دیں تو عمران خان اور بشرا بیگم کے القادر ٹرسٹ کیس کو نئے قانون کے تحت رجسٹر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا. لیبر اینڈ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے رجسٹریشن کی درخواست مسترد کرنے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی. عدالت کے الفاظ تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے، توبہ توبہ آپ لوگ بہت خراب ہیں، جان بوجھ کر آپ نے اس معاملے کو پہلے تاخیر میں رکھا اور اب آپ نے درخواست مسترد کر دی. تو عدالت کو بتایا گیا جی کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ہمیں جو رجسٹریشن ٹرسٹ ڈیڈ کی رجسٹریشن کے لیے جو ڈاکومنٹس انہوں نے جمع کروائے ہیں وہ ہم نے مختلف ایجنسیوں اور اداروں کو بھیج دی ہیں، وہاں سے ویریفیکیشن ہوگی تو پھر ہم رجسٹر کریں گے. تو عدالت نے کہا بھی باقی جو ادارے آپ رجسٹر کرتے ہیں اس میں بھی آپ اسی طریقے سے سب ایجنسیوں اور اداروں سے منگواتے ہیں یا صرف القادر ٹرسٹ کے لیے آپ نے یہ سارا جو پلان کیا ہوا ہے؟ تو عدالت نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کی طرح دیگر اداروں سے طلب کیے گئے ریکارڈ کی تفصیلات عدالت نے طلب کرتے ہوئے آج سے کل کے لیے سماعت ملتوی کی. عدالت نے کہا باقی جو آپ نے ٹرسٹ رجسٹر کیے ہوئے ہیں ان کی دیں نا سارا ریکارڈ، کہ باقیوں کا بھی آپ اس طرح کے مختلف ایجنسیوں اور اداروں کو بھیج کے آپ کرتے ہیں یا صرف پاکستان تحریک انصاف کی حد تک ہے یا عمران خان کی جو القادر ٹرسٹ ہے اس کی حد تک ہے. بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کل ایکشن لے گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.